ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समीदा क्लास जमात शशम, मजमून ज़बान अव्वल उर्दू, किताब निदाय उर्दू, सबक नंबर 15, सफ़ा नंबर 134। सबक का नाम बहरी जहाज़, हिस्सा अव्वल। पेशकश शेख मदार सदर मुदर्रिस, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, कुल्डगी तालुका, बल्लारी ज़िला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ शेख मदार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को खुश व खुर्रम रखे। छठी जमात के तलबा व तालिबात मेरे मुखातिब हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी निसाबी किताब निदाय उर्दू से एक बहुत ही प्यारी बेहतरीन नज़म। प्यारे बच्चों, किताब के साथ कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और दर्स को गौर से सुनते हुए आज के सबक के अहम नुकात कलमबंद कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने चंद सवारियों के तस्वीर पेश करूंगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको इस नज़म का मफ़हूम समझ में आएगा। इन तस्वीर को गौर से देखो। बैलगाड़ी, ज़माने दराज से इंसान बैलगाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, ज़राअत के लिए बैलों को इस्तेमाल कर रहा है। घोड़ा गाड़ी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंसान घोड़ा गाड़ी भी इस्तेमाल करता है। ऊँट गाड़ी ये रेगिस्तान में इस्तेमाल होती है क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। बाइसिकल, ये हर एक की पसंदीदा सवारी है, गरीबों की सवारी है, हर एक भी इसको खरीद सकते हैं। मोटर बाइक, ये नौजवानों की पसंदीदा सवारी है। कार, छोटी फैमिली, छोटा ख़ानदान आसानी के साथ कहीं भी कार में जा सकते हैं। लारी, इसमें वज़न सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस में तो हर किस्म के लोग हर वक्त हर कौम के किसी न किसी कहीं ना कहीं जाने के लिए हर तरफ से, सरकार की तरफ से भी है और प्राइवेट की तरफ से भी सब इंतज़ाम किया गया है। इसमें आसानी से इंसान सफ़र करते हैं। हवाई जहाज़, दूर दराज का सफ़र तय करने के लिए इंसान हवाई जहाज़ को इस्तेमाल करते आए हैं और कम वक्त में ज़्यादा फासला तय करने के लिए हवाई जहाज़ इस्तेमाल में आती है। हेलीकॉप्टर भी दूर दराज के मकामात के लिए और कम वक्त में ज़्यादा फासला तय करने के लिए ये सवारी इस्तेमाल होती है। रेलगाड़ी में तो हज़ारों लोग इसमें बैक वक्त आसानी के साथ सफ़र कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बहरी जहाज़ भी है। समंदर में से एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने और ज़रूरियात माल मत्ता पहुँचाने के लिए बहरी जहाज़ का भी इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको चंद सवालात करूँगा, उन सवालात के जवाब दीजिए। हवा में उड़ने वाली सवारी का नाम बताओ। बिल्कुल सही, हवाई जहाज़। प्यारे बच्चों, आपने सही कहा, हवा में उड़ने वाली सवारी का नाम है हवाई जहाज़। दूसरा सवाल है, ज़मीन पर चलने वाली सवारियाँ कौन कौन से हैं? बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार, बस, लारी वगैरह। माशाअल्लाह, आपने बेहतरीन अंदाज में सही जवाब कहा है। बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार, बस, लारी वगैरह ज़मीन पर चलने वाली सवारियाँ हैं। तीसरा सवाल है, पानी पर चलने वाली सवारी का नाम बताओ।
بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ آپ نے صحیح کہا، پانی پر چلنے والی سواری کا نام ہے بحری جہاز۔ پیارے بچوں، آج ہم نظم بحری جہاز کے بارے میں بہت سارے معلومات حاصل کریں گے۔ نظم بحری جہاز کی صلاحیتیں اس طرح سے ہیں: انسانی ترقی میں بحری جہاز کے بارے میں جاننا۔ نمبر 2، قدیم و جدید ایجادات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ الفاظ کے معنی، واحد جمع اضداد کی فہرست تیار کرنا۔ بے ترتیب حروف جوڑ کر الفاظ بنانا۔ نئے الفاظ تلاش کرنا۔ ہم معنی الفاظ تیار کرنا۔ دیے گئے الفاظ کے حروف الگ کرنا۔ مضمون پڑھ کر سوالات کے جوابات دینا۔ نظم کے اہم نکات اس طریقے سے ہیں: بحری جہاز، سواریوں کی پہچان، تمہیدی سوالات، الفاظ کے معنی، واحد جمع، الفاظ کے اضداد، بے ترتیب حروف جوڑ کر صحیح الفاظ کے آگے خانے میں لکھنا، سوالات کے جوابات ایک یا دو جملے میں لکھنا، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر خانہ پوری کیجیے۔ 10واں جوڑ لگاؤ، اور 11واں آخر میں ہے گھر پر کام۔ اس طریقے سے اس نظم بحری جہاز کے اہم نکات ہیں۔ اچھا بچوں، ہم اگلی سرگرمی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں کئی ایجادات کیے ہیں، جیسے کہ روزمرہ زندگی میں ہم بہت سارے آلات کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسا ہمارے گھر کے اندر دیکھیے، کرنٹ ہے، بجلی برقی قوت ہے، اس کے ذریعے بہت سارے آلات کو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے واشنگ مشین ہے، فریج ہے، ایئر کولر ہے، ریفریجریٹر ہے، بہت سارے چیزیں ہمارے استعمال کرتے ہیں، اور کپڑے سینے کی مشین، بہت سے آئرن باکس، بہت سارے چیزوں کو ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے آلات کے ذریعے روزمرہ زندگی کے اندر بہت سارے کام انجام کرتے ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا بھی انہی ضرورتوں میں شامل ہے۔ تجارت اور دوسری ضروریات کے خاطر مال، ساز و سامان وغیرہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لانا اور لے جانا بھی انسانی ضروریات میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے انسان نے زمانہ دراز سے جانوروں کا بھی استعمال کیا ہے۔ بیل، گھوڑا، ہاتھی، اونٹ وغیرہ دور دراز کے سفر میں استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے موٹر گاڑیاں، ریل گاڑی، ہوائی جہاز اور بحری جہاز بھی تیار کر لیے۔ انسان ترقی کرتے کرتے زمین سے لے کر یہاں تک کہ چاند تک کا سفر انسان طے کر چکا ہے۔ اکثر ملکوں میں بحری راستوں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، خصوصاً ان ممالک میں جن کی سرحدیں سمندر سے ملتی ہیں۔ بہت سارے ملکوں کے اندر بحری راستوں کے لیے خاص اہمیت ہے۔ نظم بحری جہاز میں شاعر حیدر بیابانی نے نہ صرف بحری جہاز کی اہمیت کو پیش کیا ہے، بلکہ موجودہ زمانے کے جدید بحری جہاز میں پائی جانے والی تمام سہولتوں کی تفصیل بھی بیان کیا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم نظم بحری جہاز کو ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، اور سے سنو۔ دیکھ حیدر جہاز پانی کا، دیو پے کر جہاز پانی کا، دیکھ حیدر جہاز پانی کا، دیو پے کر جہاز پانی کا، وہ ہے تیراک تیز دھاروں کا، ہے بڑا بھائی وہ شکاروں کا، وہ ہے تیراک تیز دھاروں کا،
ہے بڑا بھائی وہ شکاروں کا، خوب موجوں سے دوستی اس کی، ناؤ اس کی بہن ہے چھوٹی سی، خوب موجوں سے دوستی اس کی، ناؤ اس کی بہن ہے چھوٹی سی، ساز و سامان لے کے چلتا ہے، جب سفر پر کبھی نکلتا ہے، ساز و سامان لے کے چلتا ہے، جب سفر پر کبھی نکلتا ہے، اس کے اندر عجیب منظر ہے، شہر کا شہر اس کے اندر ہے، سوئمنگ پول کھیل میدان ہے، دیکھ کے جن کو عقل حیران ہے، سوئمنگ پول کھیل میدان ہے، دیکھ کے جن کو عقل حیران ہے، ہاسپٹل ہے چائے خانہ ہے، اس کے اندر تو ایک زمانہ ہے، ہاسپٹل ہے چائے خانہ ہے، اس کے اندر تو ایک زمانہ ہے، پھر بھی چلتا ہے کیسی شان لیے، ایک شاہانہ آن بان لیے، ڈگمگا کے سنبھل بھی جاتا ہے، مشکلوں سے نکل بھی جاتا ہے، ڈگمگا کے سنبھل بھی جاتا ہے، مشکلوں سے نکل بھی جاتا ہے، ڈوب جانے سے کب وہ ڈرتا ہے، شیر دل کی طرح گزرتا ہے، ڈوب جانے سے کب وہ ڈرتا ہے، شیر دل کی طرح گزرتا ہے، وہ سمندر کا شہزادہ ہے، پار کر دے گا سب کو وعدہ ہے، وہ سمندر کا شہزادہ ہے، پار کر دے گا سب کو وعدہ ہے، جانتا ہے سمندروں کے راز، اس کو کہتے ہیں لوگ بحری جہاز، جانتا ہے سمندروں کے راز، اس کو کہتے ہیں لوگ بحری جہاز۔ اچھا بچوں، اب ہم نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھ لے، آپ نے سن لیا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس نظم کی تشریح کی جائے گی۔ اب ہم اگلی سرگرمی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اگلی سرگرمی ہے الفاظ کے معنی۔ دیو پیکر، تیراک، ڈگمگانا، شیر دل، آن بان، ناؤ، ساز و سامان، منظر۔ بچوں بتاؤ دیو پیکر کے معنی کیا ہے؟ دیو پیکر کے معنی ہیں دیوتاؤں جیسی جسامت والا، بھاری بھرکم جسم والا۔ تیراک، جو تیر نہ جانتا ہو اس کو تیراک کہتے ہیں۔ ڈگمگانا یعنی لڑکھڑانا۔ شیر دل، حوصلہ مند۔ آن بان، شان، دبدبا۔ ناؤ، چھوٹی سی کشتی۔ ساز و سامان، مال، متا، مختلف چیزیں۔ منظر، نظارہ۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سرگرمی میں الفاظ کے معنی جان چکے ہیں۔ دیو پیکر کے معنی ہیں دیوتاؤں جیسی جسامت والا، بھاری بھرکم جسم والا۔ تیراک، جو تیرنا جانتا ہو۔ ڈگمگانا، لڑکھڑانا۔ شیر دل، حوصلہ مند۔
आन बान, शान दबदबा, नाव छोटी सी कश्ती, साजो सामान माल मत्ता, मुख्तलिफ चीज़ें, मंजर नज़ारा। अब हम अगली सरगर्मी वाहिद जमा की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारी दरसी किताब निदाए उर्दू से सबक नज़म बहर जहाज़ में से इन अल्फाज को लिया गया है। इन अल्फाज के जमा हम लिखेंगे। धार, बताओ बच्चों, धार की जमा क्या है? धारें, यानी धारों, धारे। बहुत खूब। वादे की जमा क्या है? वादे। मौज, मौजें या अमवाज। मंजिल की जमा क्या है बच्चों? बिल्कुल ठीक कहा, मंजिल की जमा मंजिलें या मनाजिल। खाना, खाने। ज़माने की जमा क्या है? ज़माने। मुश्किल, मुश्किलें। समंदर, समंदरों। अच्छा बच्चों, आज हमने इन अल्फाज की वाहिद की जमा सीख ली हैं। अब हम अगली सरगर्मी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली सरगर्मी है अज़दाद। इन अल्फाज के अज़दाद लिखिए। इसी सबक में से, दरसी किताब निदाए उर्दू में से इन अल्फाज को लिया गया है। अल्फाज ये हैं: दोस्त, मोहब्बत, वफादार, गुलाम, कमज़ोर, बुलंद, मशरिक़, खूबसूरत। बच्चे बताओ, दोस्त का ज़िद क्या है? दुश्मन। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, दोस्त का ज़िद है दुश्मन। मोहब्बत का ज़िद क्या है? नफ़रत। बिल्कुल सही, मोहब्बत का ज़िद है नफ़रत। वफादार, बेवफा। गुलाम का ज़िद क्या है? गुलाम का ज़िद आका। बिल्कुल सही। कमज़ोर का ज़िद क्या है? कमज़ोर का ज़िद ताकतवर है। बिल्कुल सही। बुलंद का ज़िद क्या है? बुलंद का ज़िद है, कहो, पस्त। बिल्कुल सही। मशरिक़ का ज़िद क्या है? मगरिब। सही है। खूबसूरत का ज़िद क्या है? खूबसूरत का ज़िद है बदसूरत। अरे बच्चों, आपने इन तमाम अल्फाज के ज़िद को ये हैं। इंशाअल्लाह हम दूसरी सरगर्मी की तरफ आगे बढ़ेंगे। दर्ज झैल के सवालात के जवाबात एक जुमले में दीजिए। पहला सवाल है, बहर जहाज किसकी लिखी हुई नज़म है? बताओ, बहरी जहाज शायर हैदर बयाबानी की लिखी हुई नज़म है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, शायर ने पानी की जहाज को किन किन नामों से याद किया है? बताओ बच्चों, शायर ने पानी की जहाज को किन नामों से याद किया है? शायर ने पानी की जहाज को धारों का और भाई है शिकारों के नाम से याद किया है। बिल्कुल सही है। बच्चों बताओ, तीसरा सवाल है, बहरी जहाज से कौन कौन से काम लिए जाते हैं? जवाब, बहरी जहाज से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चौथा सवाल है, बहरी जहाज में कौन कौन सी चीजें होती हैं? बहरी जहाज में होटल है, हॉस्पिटल है, स्विमिंग पूल, खेल का मैदान, चाय खाने वगैरह होती हैं। बिल्कुल सही। पांचवा सवाल है, बहरी जहाज डूबने से क्यों नहीं डरता? बहरी जहाज डगमगा के भी संभल भी जाता है, मुश्किलों से निकल भी जाता है, इसलिए डूबने से नहीं डरता। प्यारे बच्चों, अब हम अगली सरगर्मी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली सरगर्मी है बेतरतीब हुरूफ को जोड़कर सही लफ्ज के आगे खाने में लिखना। बेतरतीब हुरूफ को जोड़कर सही लफ्ज आगे के खाने में लिखना। में हर्फ को बेतरतीब दिए गए हैं, उन हर्फों को जोड़कर नया लफ्ज बनाना है। पहले देखिए, खाने में ए, पे हर्फों को जोड़ने से बनता है। मिसाल के तौर पर बताया गया है। इसी तरह दूसरे जद्दुल के अंदर है
سین واو دال تے. بتاؤ دیکھو بچوں، سین واو دال تے ان حروفوں کو دیا گیا ہے، ان کو ملانے سے دوست بنتا ہے. اور تیسرا ہے الف زے الف بے رے. حروفوں کو ڈالا گیا ہے، ان کو صحیح طور سے جوڑیں گے تو بنتا ہے بے الف زے الف رے بازار. چوتھے خانے میں ہے واو نون رے کاف. سے بنتا ہے نون واو کاف رے نوکر. پیارے بچوں، آپ نے پڑھتے ہوئے حروفوں کو جوڑ کر الفاظ بنانے کا سیکھ لیا ہے. اب ہم ان لفظوں کے حروف کو الگ لکھیے. جیسے ہم نے پہلے حروفوں کو نکال کر الگ الگ حروف لفظ میں لکھے تھے، اب ہم حروف میں سے لفظ میں کو الگ کریں گے. جیسے نبی، نون بے یہ نبی. اسی طرح رحم، حال، چار، جھاڑی. اب پہلا ہے رحم، ہم اس کو الگ کریں گے رے ہے میم رحم. دوسرا ہے حال، ہے الف لام حال. تیسرا ہے چیم الف دال رے چادر. چوتھا جدول میں جھاڑی، جھاڑی کو ہم الگ کریں گے جیم ہے، دو چشمے والا ہے الف ہے اڑے ہے ای ہے. ان 4 یا 5 حروفوں کو ملانے سے جھاڑی بنتا ہے. قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر خانہ پوری کیجیے. اب یہاں قوسین کے اندر 3 الفاظ دیے گئے ہیں اور جگہ دیا گیا ہے. مناسب جواب کو ہم خالی جگہ میں بھرتی کرنا ہے. وہ ہے تیراک ڈیش دھاروں کا، کاروں کا، دھاروں کا، خاروں کا. اس کا جواب ہے دھاروں کا. وہ ہے تیراک تیز دھاروں کا. شہر کا شہر ڈیش ہے میدان اندر باہر. اس کا جواب ہے شہر کا شہر اس کے اندر ہے. ڈوب جانے سے کب وہ ڈرتا ہے. ڈوب جانے سے کب وہ ڈیش ہے ڈرتا ہے مرتا ہے بھاگتا ہے. اس کا صحیح جواب ہے ڈرتا ہے. پار کر دے گا سب کو وعدہ ہے. پار کر دے گا سب کو، یہاں ڈیش بتایا گیا ہے، مادہ ہے، زیادہ ہے، وعدہ ہے. اس کا صحیح جواب ہے وعدہ. پار کر دے گا سب کو وعدہ ہے. اس کو کہتے ہیں لوگ ڈیش ہیلی کاپٹر، بحری جہاز، ہوائی جہاز. اس کا صحیح جواب بتاؤ بچوں. اس کا صحیح جواب ہے بحری جہاز. بالکل صحیح، آپ نے صحیح پہچانا. اس کا صحیح جواب ہے بحری جہاز. آپ نے قوسین میں دیے گئے تمام الفاظوں کو چن کر خالی جگہ کو مناسب لفظوں سے بھرتی کیا ہے. بہت خوب ہے. اب ہم اگلی سرگرمی کی طرف آگے بڑھیں گے. الفاظ کی صحیح ترتیب سے مصرے درست کیجئے. اب اس کو خوب موجوں سے دوستی، یعنی اس مصرے کے اندر الگ تھلگ کر کے الٹا پلٹا کر کے دیا گیا ہے. ہم صحیح مصرے کو جوڑنا ہے. اس کا صحیح مصرع اس طریقے سے ہے خوب موجوں سے دوستی اس کی. ہے کھیل سوئمنگ پول میدان. اس میں الٹے الفاظ ہیں، آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں. اس کا صحیح ہے سوئمنگ پول، کھیل میدان ہے. نمبر 3 عجیب ہے اندر کے اس منظر. اس کا صحیح مصرع ہے اس کے اندر عجیب منظر ہے. شان پھر بھی لیے کیسی ہے چلتا. بچوں اس کو صحیح ترتیب سے جوڑ کر بتاؤ. پھر بھی چلتا ہے کیسی شان لیے. بھی جاتا ڈگمگاتا سنبھل کے.
اس مصرے کو صحیح کرنے سے ڈگمگا کے سنبھل بھی جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے الفاظ کی صحیح ترتیب سے مصروں کو درست کرنا سیکھ لیا ہے۔ ان تمام 5 مصروں کو الٹ پلٹ کر دیے گئے مصروں کو صحیح کر کے صحیح مصرے بنانے کا آپ نے سیکھ لیا ہے۔ اپنی درسی کتاب کے اندر بہت سارے ابھی مصرے ہیں، ان مصروں کو آپ نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر الٹ پلٹ کر کے لکھ کر ان کو درست کرنے کی مشق کیجیے۔ فہرست الف اور بے کو مناسب جوڑ لگائیے۔ سوئمنگ پول کھیل میدان ہے، اس کا صحیح جواب ہے دیکھ کے جن کو عقل حیران ہے، پھر بھی چلتا ہے کیسی شان لیے، پھر بھی چلتا ہے کیسی شان لیے، ایک شاہانہ آن بان لیے، ہاسپٹل ہے چائے خانہ ہے، اس کے اندر تو ایک زمانہ ہے، وہ سمندر کا شہزادہ ہے، پار کر دے گا سب کو وعدہ ہے، ڈگمگا کے سنبھل بھی جاتا ہے۔ بتاؤ بچوں، اس کا مصرع کون سا ہے؟ مشکلوں سے نکل بھی جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے ان تمام مصروں کو صحیح طور سے جوڑ لگانا سیکھ لیا ہے۔ اپنی درسی کتاب میں، نظم میں بہت سارے ابھی مصرے ہیں اس کے اندر، ان مصروں کو آپ نے جوڑ لگانے کی مشق کیجئے۔ اچھا بچوں، آپ نے اپنی درسی کتاب اور نظم بحر جہاز میں سے ان مصروں کو صحیح ترتیب سے جوڑ لگانا سیکھ لیا ہے، اور الفاظ کے معنی، ازداد، صحیح مصروں کو ترتیب سے جوڑنا، ان تمام باتیں آپ نے سیکھ لیا ہے۔ پیارے بچوں، سبق بحری جہاز میں بہت سارا آپ نے اب تک کے بہت سارے معلومات کو حاصل کیا ہے۔ شاعر حیدر بیابانی نے بحری جہاز میں دور حاضر کے اندر ہونے والے تمام بہت سارے معلومات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک ایک کر کے بیان کیا ہے، اور بہت سارے باتوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس نظم کی تشریح بھی کی جائے گی۔ اب آپ کو گھر پر کام دیا جائے گا، ان سوالات کے جوابات 1 یا 2 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال ہے بحر جہاز کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ دوسرا ہے شاعر نے پانی کی جہاز کو کن کن ناموں سے یاد کیا ہے؟ تیسرا ہے بحر جہاز سے کون کون سے کام لیے جاتے ہیں؟ چوتھا ہے بحر جہاز میں کون کون سے چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ نے ان تمام، اور پانچواں ہے بحر جہاز ڈوبنے سے کیوں نہیں ڈرتا؟ پیارے بچوں، ان تمام سوالوں کو اپنے بیاض میں درج کر لیجئے، اور اگلی کلاس میں لا کر بتائیے تفصیل کے ساتھ۔ آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات کو لکھ کر اپنے استاد کو بھی بتائیے، اگلی کلاس میں لا کر بتائیے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری کلاس کا وقت ختم ہوا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.